خواتین حضرات روحانیت کے بارے میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی مسکنسیپشنس مس انڈرسٹینڈنگس اور بے پناہ قسم کی خوش فہمیاں ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. اس کے اور بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ان کتابوں کا جو مختلف اولیاء کرام کی مریدوں نے ان کے مرنے کے بعد لکھی. somehow or the other وہ سب کی سب کتابیں مختلف اولیاء کرام کی مختلف کرامات پر مبنی ہیں یا ان کے مستجاب دعوات ہونے کے بارے میں ہے. کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو ایک دوسرے کی مسابقت میں لکھی گئی ہیں. اگر کسی صاحب نے اپنے مرشد کے بارے میں لکھا کہ وہ 2 فٹ ہوا میں پرواز کرتے تھے تو دوسرے صاحب نے اپنے مرشد کو 5 فٹ پرواز کروانی. وہ بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں معاملہ جا نکلا. یہ بات غالباً یہاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہی کہ ان کتابوں میں ہم نے اولیاء اکرام کو مافوق الفطرت چیزیں بنا کے پیش کر دیا، جبکہ ایسا ہے نہیں. کہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں یہ اصل میں ہمیں جیسے انسان ہیں. اللہ کے اتنے ہی وہ محتاج ہیں جتنے ہم. اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع وہ بھی اتنے ہی ہیں جتنے کوئی ایک عام انسان. فرق جہاں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دی. اپنے خواہشات کو، اپنے تمناؤں کو، اپنے ارادوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا. ہر وہ چیز جو ان کے نفس میں چاہیے اس کو انہوں نے رد کر دیا. اس طرز عمل کے نتیجے میں ان لوگوں میں بے پناہ قسم کا توکل پیدا ہوا اور اس توکل کے نتیجے میں انہیں اللہ کی دوستی اور رب تعالیٰ کا قرب حاصل کیا. جس انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے رب تعالیٰ اس کی کہی ہوئی باتوں کو پورا کر دیتا ہے. لیکن اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ اس کی کہی ہوئی ساری باتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ صرف رب ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کسی انسان کو یہ سزاوار نہیں ہے. اولیاء کرام کی بھی صرف وہ باتیں پوری ہوتی ہیں جو اللہ کے گریٹر ڈیزائنز میں فٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خلاف فطرت کی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی.
اولیاء کرام کے احوال اگر ہم پڑھیں تو عام طور پر اولیاء کرام کی ذاتی زندگی خاصی کردناک ہوتی ہے. تو اگر یہ درست ہو کہ ولی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو ان کی اپنی ذاتی زندگی کبھی اتنے کردناک نہ ہو، ان کے بچوں پر کبھی کوئی مشکل وقت نہ آئے، کوئی مصیبت نہ پڑے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اولیاء کرام کے کا خاندان، امیڈیٹ فیملی، وہ عام طور پر مشکلات کا شکار رہتی ہے. ولایت کا ایک پہلو جو مسلمانوں میں بڑا ڈیبیٹیبل ہے وہ ہے کرامات اولیاء کرام کی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کرامات کو بڑا بڑھا چڑھا کر اور ہائی لائٹ کر کے کتابوں میں بیان کیا گیا، اور رفتہ رفتہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں نقش ہو گئی، اور ہم نے ولایت اور کرامات ان دونوں کو لازم و ملزوم بنا دیا کہ یہ ایک دوسرے کا لازمی حصہ ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. کرامت ہے کیا؟ کرامت نام ہے ایسے فعل کا جو روٹین سے ہٹا ہوا ہو. جس طرح معاملات چل رہے ہیں اس سے ذرا سا ہٹا ہوا فعل کرامت کہلاتا ہے. اب اس کرامت کے دو پہلو ہیں. ایک تو کرامت کا سرزد ہونا، اور دوسرا پہلو ہے لوگوں پر اس کا اثر انداز ہونا. کرامت اگر اس طرح سے سرزد ہو کہ وہاں کوئی موجود نہیں تو کرامت کرامت نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ اثر انداز نہیں ہو رہی کسی پر. اور کرامت سب لوگوں پر یکساں اثر انداز نہیں ہوتی، یا یوں کہیے کہ سب لوگوں کے ریاکشنز کسی کرامت کے سرزد ہونے پر یکساں کبھی نہیں ہوتے، وہ ویری کرتے ہیں. کچھ لوگ امپریس ہو جائیں گے اس کرامت سے، کچھ اس کی کریز میں پڑیں گے کہ اس کی لاجک کیا ہے، کچھ اسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں گے، کچھ اسے شعبدہ بازی پر محمول کر دیں گے. سو آن سو فورتھ. اس طرح کے ریئیکشنز مختلف لوگوں کو مختلف ہوتے ہیں. لیکن کرامت بذات خود جب وہ سرزد ہوتی ہے تو جو ریئیکشنز وہ انووک کرتی ہے وہ بذات خود بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمارے یہاں جس چیز سے ہمارے علماء کرام اور اولیاء کرام گھبراتے ہیں وہ لوگوں کی کوشچننگ ہے. ہم ویسے بھی ویسے قوم کی بھی کوشچن سے گھبراتے ہیں. جب ہم پر کوشچنز کیے جاتے ہیں تو ہم عام طور پر ریئیکٹ کر جاتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر علم پر یا کسی سبجیکٹ پر ہماری گرفت مضبوط ہے، ہمارے پاس
میں یہ تو نہیں کہتا کہ مکمل علم ہے، کیونکہ مکمل ہو نہیں سکتا، لیکن اس سبجیکٹ پر کافی دسترس حاصل ہے ہمیں، تو پھر ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے کبھی، بلکہ کوشچنز کو ہم ویلکم کریں گے، کیونکہ کوشچن کرنے والا تو سیکھتا ہی ہے، لیکن کوشچن کا جواب دینے والا بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کرامات دکھائی نہیں جاتی بلکہ سرزد ہو جاتی ہیں۔ کرامات ہمیشہ انسیڈنٹل ہوتی ہیں، کبھی پلان نہیں ہوتی، کیونکہ اگر پلان ہو تو پھر ولی اللہ کے لیے ذلت کا باعث بن جاتی ہے، رسوائی ہوتی ہے اس سے۔ لیکن جو انسیڈنٹل ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں کو کھولتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی کرامت کو لاجک پر پڑھنا چاہتی ہیں یا کرامت کو وہ شوقبازی جانتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہت سے سوالات کے ساتھ سامنے آئیں گے، اور ان سوالوں کے جب جواب دیے جائیں گے تو ہر سننے والے کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے جید اولیاء کرام گزرے ہیں مسلمانوں میں گزشتہ 1400 سال میں، اور ولایت میں جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث العظم کہلاتے ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ کرامات جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کی بے پناہ مشہور ہیں۔ ان کی مختلف کرامات مختلف کتابوں میں لکھی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کرامات کو پڑھتے پڑھتے ہم لوگ یہ سمجھے کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جس سے کرامات سرزد ہوتی ہیں۔ جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ولی اللہ کا مطلب ہی اللہ کا دوست ہے۔ اس کے اندر کہیں دعاؤں کے قبول ہونے اور کرامات کے سرزد ہونے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتا ہے اس پہ مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ ایمان تو سبھی ہم رکھتے ہیں لیکن مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی دوستی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ پر کسی کا کتنا بھروسہ ہے یہ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا، اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس شخص پر کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے،
जब वो मुसीबत में होता है, फिर वो कैसे रिएक्ट करता है, वो जाहिर कर देगा कि इस शख्स को अल्लाह पर भरोसा कितना है। इस जमाने में जब हम बहुत छोटे थे, क्लास 4 या 5 में पढ़ते थे, तो मुझे कुत्तों से बेतहाशा दिलचस्पी थी। वालदा बेपनाह इबादत गुजार थी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं एक कुत्ता पालूं। तो उस वक्त ये तो न समझ थी न वसाइल थे कि मैं किसी कैनल क्लब में चला जाता और वहां से किसी बहुत आला नस्ल की पपी को ले आता। तो होता ये था कि जिन दिनों मार्च अप्रैल में आमतौर पर सड़कों पर पपीज घूमते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना नहीं था कि आवारा कुत्तों को मार देते। तो हम जो लड़के जो क्लास 4-5 में पढ़ते थे, स्कूल से घर आते हुए देखते थे, तो सुनी सुनाई बातों पर बेस करके हमारे जहन में एक कंसेप्ट था कि ऐसा पपी जिसका सर बड़ा है और उसकी मजल छोटी है, उसका मुंह छोटा है और उसके पॉज बड़े हैं, पंजे, और बोन स्ट्रक्चर हैवी है, तो हम ये कहते थे कि ये बहुत अच्छी नस्ल का है। तो उन पपीज में से जो सब में हैवी बोन्स का होता था, बड़े सर का, छोटा मुंह और बड़े पंजे, तो उसको हम पकड़ लेते थे कि अपैरेंटली ये बहुत अच्छी नस्ल का लगता है। तो ये चेक करने के लिए कि वाकईतन बहुत अच्छी नस्ल का है या नहीं, हम उसे एक टेस्ट देते थे। अब उस उम्र में कोई किसी किस्म का हमारे जहन में कोई थ्योरी या कोई कंसेप्ट नहीं था। वो तो इस उम्र में आके ये पता चला कि हम तो बहुत जीनियस लोगों वाला काम कर रहे थे उस उम्र में अपनी लाइन में, कि उस पपी को उसके कान के 2 कोनों से पकड़ के हवा में सस्पेंड कर देते थे। तो अगर तो पपी हवा में सस्पेंड होने से वो चीखता था, तो हम कहते थे कि ये अच्छी नस्ल का नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दो। और जो पपी खामोशी से उस तकलीफ को सह जाता था, तो हम कहते थे कि बड़ी अच्छी नस्ल का है। तो जब अमली जिंदगी में आए, तो एक लंबा अरसा अमली जिंदगी गुजारने के बाद ये अंदाजा हुआ कि वो थ्योरी जो हम उस पपी पर अप्लाई करते थे, वो तो बहुत सही थ्योरी है। कोई इंसान हमारा कितना करीबी दोस्त है, कितना आला ज़र्फ है, कितना खानदानी है, उसका हमें कभी पता नहीं चलता। तवक्ते के कभी हमारे हाथों उस शख्स को एक बड़ा गम देखने को मिल जाए, उस शख्स का कोई बहुत बड़ा नुकसान हमारे हाथों हो जाए, या उसको बहुत शदीद ज़हनी तकलीफ हमारे हाथों पहुंच जाए, इसके जवाब में वो कैसे रिएक्ट करता है, उससे फैसला हो जाएगा कि ये इंसान कितने बड़े ज़र्फ का है, इसके रगों में खून कौन सा है। ये याद रखिए कि अगर कोई शख्स बाज़र्फ है, खानदानी है, तो आपसे पहुंचने वाली बड़ी से बड़ी तकलीफ, बड़े से बड़े नुकसान और बड़े से बड़े सदमे को वो खंदा पेशानी से सह जाएगा।
اور لوگوں کے پاس اس کا ذکر بھی نہیں کرے گا کبھی. اسی طرح کوئی انسان کتنا متوکل ہے اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کسی بڑی مشکل میں گھر جائے یا اس کے معاملات ڈولڈرمس میں چل جائیں، پھر وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. جب اس کے ایسے کام نہ ہو رہے ہوں جس کو اپیرنٹلی وہ یہ سمجھتا ہے اپنی عقل کے مطابق کہ ان کاموں کے نہ ہونے سے میں تباہ ہو جاؤں گا، پھر وہ کیسے تڑپتا ہے یا مسکراتے ہوئے چہرے سے گھومتا ہے کہ جو اللہ کرے گا وہ بہتر ہوگا. میں نے اپنے رب تعالیٰ کے حضور اپلیکیشن دے دی کہ بارک تعالیٰ میری عقل یہ کہتی ہے، جو کہ بہرحال ناقص ہے، کہ یہ کام میرے حق میں ہے، لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں ہے یا نہیں ہے، یا اس مسئلے کا حل ہونا جس طرح میں چاہتا ہوں میرے حق میں ہے یا نہیں، یہ تو بہتر جانتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ تو بڑا مہربان اور میرا سب سے بڑا ویل وشر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو جو اس معاملے کا فیصلہ کرے گا وہ میرے بہترین مفاد میں ہوگا. بڑے اطمینان سے گھومتا ہے، اس کو نہ یہ فکر ہے کہ میں کئی روز کے فاقے سے ہوں اور آئندہ کوئی امید نظر نہیں آتی کہ مجھے کھانا مل جائے گا، میرے بچوں کی فیس اسکول میں نہیں گئی، میرے بچوں کا نام کٹ جائے گا، میرے بچوں کے پاس موسم کے مطابق کپڑے نہیں ہیں، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، مالک مکان نے سامان اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیا ہے. وہ صرف ایک چیز کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ تم کوشش کرو، دینے والا میں ہوں. تو وہ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کے مطابق کوشش کر لیتا ہے اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اپنی کسی کوشش کر لی، میرا رب جو کرے گا وہ بہت بہتر ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو متوکل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ پر واقعی بھروسہ ہے، صرف زبانی نہیں. زبان سے تو شاید سب سے بڑا دائی میں ہوں گا کہ میرے رب پہ بڑا بھروسہ ہے، لیکن ابھی اگر میری انگلی پہ میں ایک سوئی چپ جائے تو آپ میرا رونا پیٹنا دیکھیے کہ کیسے میں چلاتا ہوں. تو اور یہ کرام در حقیقت ولی اللہ اس لیے بنتے ہیں کہ وہ رب کے ہر فرمان کی انسانی حد تک، ممکن حد تک، جہاں جو ہیومنلی پاسبل ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. 100% تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید کسی سے بھی نہیں ہو پاتی، لیکن جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ متوکل ہے، اور جو متوکل ہے وہ سونر اور لیٹر اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست کر لیتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ کی کرامت جو زیادہ عام نہیں ہوئی وہ میں سنا دوں کہ ہم لوگ اس چیز کے بہت دل دادا ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامات سنی جائیں، ان کے مستجاب الدعوات ہونے کے قصے سنے جائیں. اس سے ہمارے دل کو ڈھارس ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت ہم اس ولی اللہ کے پاس جا کے دعا قبول کروا لیں گے اپنی، اور یا کوئی کرامت سرزد ہو جائے گی اس سے.
وہ اور بات ہے کہ اس نیت سے جب آپ ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں. 555 ہجری میں سفر کا مہینہ تھا اور غالباً شاید اس کی 3 تاریخ تھی. 3 سفر 555 ہجری. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقتدین کے حلقے میں تشریف رکھے ہوئے تھے تو سڈنلی بغیر کچھ کہے اٹھے اور یہ تو شاید آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب بڑا فاخرانہ لباس پہنتے تھے. بہت خوش لباس اور مہنگا قیمتی لباس پہنتے تھے. تو اپنے جوتے اتارے ہوئے سے پہلے سے اٹھے, کھڑا میں پہنی اور وضو کیا. اس کے بعد 2 نفل نماز پڑھی. تو لوگ حیران اس وقت ہوئے کہ جب 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد پہلے ایک کھڑا میں اصل میں لکڑی کے جن کے اوپر اسٹریپ سا لگا ہوتا ہے کپڑے کا, وہ ہوتی ایک اتاری اپنے پاؤں سے اور اس کو ہوا میں بڑے زور سے نعرہ لگا کے پھینک دیا. تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس کے 1 منٹ کے بعد دوسرا پاؤں سے بھی اتاری اور اتار کے اس سے بڑا پرشور نعرہ لگایا اور اس کو ہوا میں پھینک دیا. دونوں غائب ہوئی. تو لوگ یہ سمجھے کہ کہیں دور جا گری ہیں. تو کسی نے جرأت نہیں کی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب سے کچھ پوچھنے کی. کوئی ہفتے 10 دن کے بعد ایک قافلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شیخ کے لیے تحفے لائے ہیں جو ہم ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو خادم نے جا کے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب سے عرض کر دیا کہ حضور یہ کچھ مسافر ہیں جو آپ کی خدمت میں کچھ تحفے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ان سے تحفے قبول کر لوں. تو انہوں نے کچھ سلک اور کچھ دوسرے کپڑے دیے اور 2 کھڑامیں دی. خادم نے فوراً پہچانا کہ یہ کھڑامیں تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب کی ہیں. ان کھڑاموں کو دیکھ کر ان کے مریدوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کھڑامیں تو حضرت صاحب کی ہیں, آپ تک کیسے پہنچی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب 3 سفر تھا, ہم سفر میں تھے تو سڈنلی 2 طرف سے 2 عرب گروپس نے, ڈاکوؤں کے 2 بینڈٹس نے ہم پر حملہ کر دیا. ہم میں سے کچھ لوگ مارے گئے, وہ سارا سامان ہمارا لوٹ کے لے گئے. ہم بے یار مددگار بیٹھے تھے اور لاشوں کو دفن کرنے کا مسئلہ سر پر تھا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پاس جو سائڈ پر جنگل تھا جہاں سے وہ ڈاکو آئے تھے, وہاں سے شور و غل کی آوازیں سنائی دی اور کچھ دیر میں وہاں سے وہی ڈاکو آئے اور آ کے ہم سے درخواست کی کہ صاحب یہ اپنا سامان جو ہم نے لوٹا تھا وہ واپس لے لیجیے ہم سے. تو ہم نے جب پوچھا کہ ڈاکو تو کبھی لوٹا ہوا سامان دیتے نہیں, کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ یہ سامان لوٹ کے ہم لے گئے. جنگل میں اس کی تقسیم پر ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا جو کبھی نہیں ہوا تھا, اور وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ جو ہمارے چیف تھے دونوں گروپس کے, انہوں نے تب ایک دوسرے پر تلواریں نکال لی اور ہوا سے 2 لکڑی کے ہی جوتے آئے اور
ہمارے دونوں چیف، دونوں گروپس کے چیف تھے، ان کے سر پر وہ اس اینگل سے لگے کہ وہ مر گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو ہم ان کے ساتھ جنگل میں گئے، پھر وہاں ان کے دونوں چیف مرے پڑے تھے اور ان کے سروں کے، دونوں کے سروں کے پاس یہ کھڑامیں پڑی تھی ایک ایک. تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آپ کے شیخ کی کھڑامیں ہیں. ہم تو لے آئے کہ فقیر لوگ انہیں پہنتے ہیں تو ہم تحفتاً پیش کر دیتے ہیں. اب یہ قصہ ایسا ہے کہ روز پیش نہیں آ سکتا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے مرشد کو آواز دے لوں اور روزانہ اس کا کھڑا میں جا کے میرے مخالفین کا سر توڑنا شروع کر دیں تو وہ ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کرامت دکھائی نہیں جاتی، وہ سرزد ہو جاتی ہے. اور یقین کیجئے کہ خود ولی اللہ کو معلوم نہیں ہوتا کہ مجھ سے کرامت سرزد ہو رہی ہے. اس کو بھی اتنی ہی حیرت ہوتی ہے جتنی کسی دوسرے آدمی کو، کیونکہ یہ رب کی طرف سے سرزد ہو جاتی ہے. تو ایسی چیز جس پر ولی اللہ کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کو یہ معیار بنانا کہ جس آدمی سے یہ کرامات سرزد ہو رہی ہیں وہی ولی اللہ ہے، وہ درست نہیں، کیونکہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ کرامت بار بار آپ کو دکھا سکے. یہ رب کی طرف سے ہوگا. اور ایک دوسرا اس کے اندر دوسری دلیل یہ ہے کہ کرامات تو نان مسلمس کے جو نیک لوگ ہیں، نان مسلمس میں، یہودیوں میں بہت ہیں، ان کے کہانی وہ اس میں بڑے مشہور ہیں. پھر عیسائیوں میں راہب ہیں جو جن سے سرزد ہوئی ہیں کرامات. یہ اور بات ہے کہ جس سے ایک آتھینٹک کرامت سرزد ہو جائے تو عیسائیوں میں ایک بورڈ ہے، وہ اس بورڈ میں کرامت کو پٹ اپ کر دیا جاتا ہے اور وہ بورڈ ان کی اس کرامت کو ایگزامن کرتا ہے اور ہر اینگل سے. اور اگر وہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ واقعی سے کرامت سرزد ہوئی ہے تو اسے سینٹ کا لقب مل جاتا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کے بارے میں جب آپ عیسائیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ سینٹ لگا ہوا دیکھیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جن سے زندگی میں ایک آدھ بار کوئی کرامت سرزد ہوئی. ہندو سادھو ہیں. ایک قصہ تو آپ نے جناب دادا کہیں بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے مقابلے کا سنا ہوگا، بہت عام ہوا ہو. یہ اور بات ہے کہ نان مسلم سے اگر کوئی خرق عادت، خرق سرزد ہو جائے جسے عرف عام میں ہم کرامت کہتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ استدراج استعمال کیا جاتا ہے. مسلمان ولی اللہ سے کرامت سرزد ہو تو وہ کرامت ہے، اور نان مسلم سے سرزد ہونے والی کوئی بھی خرق عادت چیز استدراج کہلاتی ہے. کچھ تھوڑے سے سوالات ہیں. ایک سوال تو کسی نے کہا کہ عزت نفس، انا اور جھوٹی انا میں فرق وضاحت سے بیان کر دیں، کیونکہ یہ فرق جانے بغیر ٹھوکر کھانے کا اندیشہ رہتا ہے. اب عزت نفس تو خود-داری کا دوسرا نام ہے.
یا خودی کا دوسرا نام ہے. اقبال کی زبان میں خودی اور عرف عام میں خود-داری. انا ایگو کا نام ہے. اس کے اوپر کچھ ہفتے پہلے گفتگو ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انا در حقیقت ان بتوں کا نام ہے جو بت ہم نے اپنے اندر تراش رکھے ہیں. ایک بت میرا جو میں نے تراشا ہے، جس کی میں پوجا کرتا ہوں، وہ ہے کہ ہائے میری عزت. اور وہ ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے کہ اگر کسی نے مجھے اونچی آواز میں کچھ کہہ دیا تو میری عزت مجروح ہو گئی. کسی نے مجھے گالی دے دی تو میری عزت ختم ہو گئی. میں کسی کے گھر ملنے گیا تو وہ صاحب خانہ نے باہر آ کے مجھے دروازے پہ رسیو نہیں کیا تو وہ میرا بت پاش پاش ہوتا ہے. اور یہ جو بت ہم نے پال رکھے ہیں، تراش رکھے ہیں اپنے اندر، اس کے بارے میں ہم بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. ہمیں دوسروں سے گلے شکوے پیدا ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنے بارے میں یہ بت تراش لیتے ہیں اور پھر ان کی ہم خاموشی سے پوجا کرتے رہتے ہیں، ان کو پالتے رہتے ہیں. تو جہاں کہیں ہمارے اس تصور جو ہم نے قائم کیا ہے اپنے بارے میں، کوئی شخص اس کے خلاف کام کرتا ہے تو فوراً ہم ریئیکٹ کر جاتے ہیں اس پہ اور ہمیں لوگوں سے گلے شکوے، شکایتیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس ضمن میں ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دوں کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کوئی شخص آئے اور آ کے مجھے برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے، اور میں اس کے جواب میں اگر اللہ مجھے اتنا حوصلہ دے دے کہ میں مسکراتا رہوں، جب وہ گالیاں دے کے جانے لگے تو میں اس سے کہوں کہ بھائی اس طرح سے کیوں جا رہے ہو، بیٹھو پانی پی لو. وہ پھر مجھے گالیاں دے کے چلا جائے. اب آپ ایک لمحے کو سوچئے کہ آپ کس کو برا کہیں گے، گالیاں دینے والے کو یا گالیاں خاموشی سے سہنے والے کو؟ تو آبویس جواب یہ ہوگا کہ وہ شخص جس نے آ کے گالیاں دی، ہم سب اس کو برا کہیں گے. لیکن عجیب بات ہے کہ جب کوئی شخص مجھے گالی دیتا ہے تو میں فوراً ریئیکٹ کرتا ہوں اور وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ گالی دینے والے نے تو خود اپنی بے عزتی کر لی ہے، لوگوں کی نظروں سے گر گیا وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت پہ اگر نظر ہے ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی دریدہ دہنی کے جواب میں کبھی ریئیکٹ نہیں کیا. آپ نے ہمیشہ اس کو پیار دیا ہے اس کے جواب میں. تو یہ دونوں پہلوؤں سے یہ جو انا کا قصہ ہے ہمارا، انا مرتی اسی صورت میں ہے جب ہم ایک چیز کا یہ یقین کر لیں کہ قرآن میں جو لکھا ہے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہاں، جسے وہ چاہتا ہے اسے عزت عطا کر دیتا ہے. اس کا دوسرا حصہ ہے جو میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا کہ بری نیگیٹو سائڈ کو زبان پر کیوں لایا جائے، پازیٹو سائڈ ہی پر نظر رکھی جائے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے. جن دنوں ڈیانا کی ڈیتھ ہوئی تو ہمارے ملک کی بہت ہی لیڈنگ دانشور، بلکہ انہیں اللہ نے اس ملک میں دانشوروں میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی. انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ وہ یار سرفراز ہے دس
وہ یہ کہ یہ دیانت جنازے کا قصہ. That was the question he put me. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب رب تعالیٰ اپنی کہی ہوئی باتوں کو پروو کرتا رہتا ہے. ڈیانا جو مرنے سے ایک لمحہ پہلے پلے گرل تھی اور اس کے تعاقب میں تھے فوٹوگرافرز کے، اس کے مختلف پوز لیتے ہیں اور اس کا کوئی ایسا سین کیپچر کر لیں جو ان کے اخبار یا میگزین کی سیل کو کئی گنا بڑھا سکے. ایک لمحے کے بعد مرتے ہی وہ ہیرو بن گئی، اور ایسی ہیرو بنی کہ اس کو اللہ نے اتنا بڑا جنازہ عطا کر دیا جو مدر کوئن کو بھی نصیب نہیں ہوا. یہ رب نے اپنی اس آیت کو پروف کیا کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا کر دیتا ہے. تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر اللہ مجھے عزت عطا کرنا چاہے گا تو پوری کائنات مل کر بھی اگر مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کرے تو میری عزت پر حرف نہیں آ سکتا. اگر یہ ایمان بن گیا، یا اس کو مختصر لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ اگر ہمارا ایمان یہ ہو گیا کہ میرا رب اگر مجھے عزت دیتا ہے تو کسی کی کیا مجال کہ میری اس عزت کو خراب کر سکے، تو پھر یہ انا خود بخود ختم ہو جاتی ہے. پھر کوئی ہمیں اگر کسی کے گھر جائیں تو وہ جوتوں میں بٹھا دے، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس بات کے بعد آپ کو فقیروں کا ایک رویہ سمجھ آ جائے گا کہ ان کو آپ کہیں بٹھا دیجیے، جو اولیاء کرام ہیں، عرف عام میں فقیر کہلاتے ہیں. اولیاء کرام کو جوتوں میں بٹھا دیجیے، ان کو بے تحاشا عزت دے دیجیے، اس کو گالیاں دے کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیں، اس کو کوئی گلہ ہی نہیں ہوتا کسی سے، صرف اس لیے کہ اس کا بڑا پختہ ایمان ہے کہ میری عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور جب میرا رب مجھے عزت دینا چاہے گا تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے، اور اگر رب اس کے اپوزٹ میرے ساتھ سلوک کرنا چاہے گا تو ساری دنیا مل کر بھی مجھے عزت نہیں دے سکتی. یہ بہت آسان چیز ہے اپنی انا کو کچل دینے کے لیے. یہ تصور پختہ ہو جائے ذہن میں ہمارے. خودداری بہت اچھی چیز ہے. مومن میں خودداری بے پناہ ہوتی ہے. وہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یا اس کو آسان لفظوں میں لوگوں نے ٹرانسلیٹ یوں کیا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب انسان کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور جس شخص میں خودداری ہے اگر حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور اس کو کسی سے مدد قبول کرنی پڑ جائے تو اپنی اس خودداری کے ہاتھوں کو دن میں کئی بار مرتا ہے اور کئی بار جیتا ہے. وہ اپنا کام دوسروں کو کہہ نہیں سکتا کہ میرا یہ کام کر دو، سفارش اپنے لیے نہیں کر پاتا کیونکہ یہ اس کی خودداری اور عزت نفس کے منافی ہے. یہ بات وہ بھوکا بیٹھا رہ جائے گا لیکن کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اولیاء کرام فاقوں سے بیٹھے رہتے ہیں لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کی عزت نفس اسٹرانگ ہوتی ہے، انا نہیں، عزت نفس، اور اس کا انعام رب سے انہیں ملتا ہے. تو انا میں اور خودداری میں یہ فرق ہے.
خاصا مزے کا سوال ہے کہ دوران نماز رکوع سے واپسی پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. براہ کرم اللہ کی تعریف جس کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا یہ نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں؟ نماز کی تو ابتدا ہی ہم تعریف سے کرتے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں. جب نیت کرتے ہیں ہم، اس کے بعد جو پہلا رکن ہم ادا کرتے ہیں وہ اللہ اکبر، اور کان باضابطہ ہاتھ ہمارے کان تک یوں جاتے ہیں. ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے یہاں تک لے جاتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کے سلسلے میں ایک احتیاط میں عرض کر دوں، یقیناً آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے، لیکن بس یوں ہی دل میں آئی کہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ کو لمبا کیجیے، اللہ، جیسے اذان میں ہم اللہ کہتے ہیں، لیکن اکبر کو اتنا ہی مختصر کر دیجیے، کیونکہ اگر اکبر کو ہم لمبا کریں گے تو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس آئیں گے بہت. اللہ اکبر، تیزی سے اکبر کہہ دیجیے. یہ ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالی کا، اور اس ایک بات میں کہ ہم نے کان تک ہاتھ اٹھائے اپنے اور اللہ اکبر کہا، وہ صرف رب کی بڑائی کا اقرار نہیں کیا ہم نے، صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں کیا ہم نے، بلکہ ہم نے گواہی دی ہے اس بات کی، اور اپنے باڈی لینگویج سے ظاہر یہ کیا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے ہم نے. یہ شکست کا اعلان ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ کھڑے کر دے، تو ہم اس کے سامنے یہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. پھر ہمارے یہاں جو ایک ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت بڑا ظاہر کرنے کے لیے ہم کان کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو یہ انگوٹھے کان کی لو کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی تعریف بیان ہی نہیں کی جا سکتی، کہ میری توبہ کہ رب اتنا بڑا ہے. یہ ایکسپریشن وہ ہے ہمارا. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح فوج میں جو سیلوٹ کیا جاتا ہے فورسز میں، کسی ملک کی بھی ہاتھ کو کھول لیتے ہیں، وہ اور بات ہے کہ کسی جگہ ہاتھ کو اس طرح شو کیا جاتا ہے، کسی جگہ یوں کیا جاتا ہے، لیکن ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہم دوستی کے جسچر سے تمہاری طرف آ رہے ہیں. یہ جو سیلوٹ ہے یہ در حقیقت عزت کا اور دوستی کا جسچر ہے، جو ہم دکھاتے ہیں کہ ہاتھ ہمارا خالی ہے بالکل، تو ہم دوستی کے جسچر سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو ایک رکن ادا کرتے ہوئے کتنی چیزوں کا اقرار کر لیا ہم نے. پھر جب ہم رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. دونوں باتیں، کیونکہ وہ بلند آواز سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. ایسی نمازیں جہاں ذکر سری ہوتا ہے، جو سری نمازیں کہلاتی ہیں، جس کے اندر تلاوت بلند آواز سے نہیں ہوتی، ہم دل میں تلاوت کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ اکبر جہری طور پر کہا جاتا ہے، بآواز بلند. تو اقرار بھی ہے اور اعلان بھی ہے. جب ہم اللہ کو سب سے بڑا کہتے ہیں تو اس کی تعریف کی انتہا ہے. تو جب ہم رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں
تو ہم اسی تعریف کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں. پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھتے ہیں. تو جو نماز کے ہر مرحلے پر ہم اعلان بھی کرتے ہیں اللہ کی بڑائی کا اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں. تو یہی تعریف ہے جس کو ریفر کیا گیا ہے. کسی صاحب نے سوال 10 جولائی کا کیا لیکن میں اپنی بیماری کی وجہ سے شاید اس کو اٹینڈ نہیں کر پایا. علم لدنی میں علم کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ کیا متعلقہ علم الہام کیا جاتا ہے یا اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ فلاں کتاب ہے؟ اس کا بہت تفصیل سے اسی جگہ پر میں نے جواب دیا تھا کہ شاید لاسٹ ایئر کی شروع کے لیکچرز میں بہت تفصیل سے ہے. اس پر غالباً 2 لیکچرز 2 نشستیں تھیں 1-1 گھنٹے کی اس کے جواب پر. اگر ان نشستوں کا احوال دوبارہ سے سن لیں تو بہت تفصیل سے جواب مل جائے گا. لیکن میں مختصر عرض کر دوں کہ علم کا سورس ایک نہیں ہے. اس کے فیزز ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتا ہے. خواب کے ذریعے سے اطلاع دے دی جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے، القاء سے کہتے ہیں ٹیکنیکلی. تیسرے درجے پر الہام ہے اور چوتھے پر کشف ہے. تو یہ 4 مراحل میں انسان کو علم ملتا ہے اور جب وہ چوتھے مرحلے پر پہنچتا ہے کشف تو پھر چاروں چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے. چاروں سورس آف نالج وہ استعمال کرتا ہے. اس کے ساتھ لنک ہیں، اسے لطائف کہتے ہیں. اس پر بھی سیر حاصل بحث اسی جگہ پر ہوئی ہے. اس پر غالباً 2-3 نشستیں ہماری صرف ہوئی تھی جب لطائف کا تھا کہ 7 لطیفے ہیں انسان کے جسم میں، کہاں پر کیا ہے یہ سب اور اس کا رول کیا ہے یہاں بیان. تو اگر آپ وہ ان نشستوں کا احوال پڑھیں جس میں سورس آف نالج کا ذکر ہے تو اس کو ملا لیجئے گا اس کے ساتھ جس میں جسم کے اندر جو لطائف ہیں ان کا ذکر ہے، تاکہ معاملہ پوری طرح ذہن میں کلیئر ہو جائے. یہ 5-6 گھنٹے یہ سبجیکٹ مانگتا ہے، ورنہ میں دوبارہ ایک بار پھر سے ایکسپلین کر دیتا. اگر جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے انہیں ان نشستوں کا احوال نہ مل پائے تو دوبارہ مجھے فرما دیں، میں ایک بار پھر انہیں ریپیٹ کر دوں گا. یہ سوال ہے کہ مذہبی تجربے اور نفسیاتی مشاہدے میں کیا فرق ہے؟ مذہبی تجربہ کوئی نہیں ہوتا. مذہب ایسی چیز ہے جو معین حدود کا نام ہے. جہاں پیرامیٹرز فکس ہیں وہاں تجربہ نہیں ہوتا کبھی. وہاں صرف اوبے کیا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے اور اس کو کمانڈمنٹس کو. تو تجربہ نہیں ہے وہ. ہاں روحانیت کے اندر مشاہدہ بھی ہے، محسوسات بھی ہیں، سیر بھی ہے، اس لیے کہ وہ ڈائنامک ہے. مذہب ڈائنامک نہیں ہے، وہ ایک سرٹن کمانڈمنٹس کا نام مذہب ہے. لیکن روحانیت ڈائنامک ہے کیونکہ وہ چیز اوجل ہے اور اللہ انعام کے طور پر کسی کو جب سیر کراتا ہے
جب تجربہ کرواتا ہے، مشاہدہ کراتا ہے، اسے محسوس کراتا ہے چیزوں کو، تو اس کا علم وسعت پاتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب فکس ہوتا ہے، روحانیت ڈائنامک ہے. تو مذہب کے روحانیت کے اندر تو تجربے ہوتے ہیں، مذہب میں کبھی تجربہ نہیں ہوتا. مذہب فکس ہے، وہاں صرف اسے اوبے کیا جاتا ہے. البتہ نفسیات میں مشاہدہ ہے، سائنس میں مشاہدہ ہے، تجربے ہیں، اس لیے کہ یہ علم ہم اللہ کے حکم کے تحت اپنی جد و جہد سے سیکھتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تو جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم تجربات میں سے گزرتے ہیں. تو نفسیات کا علم تو انسانی علم ہے. یہ اور بات ہے کہ اولیاء کرام اس کے ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ علم لدی احاطہ کرتا ہے تمام علوم کا. کیونکہ مذہبی تجربے میں فاعل اور مفہوم، سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ، جیسے میں نے عرض کیا کہ مذہب میں تو کوئی تجربہ ہے نہیں، یہ تو عملیات میں سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ ہوتا ہے. مذہب میں تو آبجیکٹ ہی آبجیکٹ ہیں، یا حاکم اعلیٰ ہے، رب ہے، تو وہاں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہاں تو آقا اور غلام کا رشتہ ہے. لیکن عملیات میں یہ ٹرم ضرور استعمال ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ عملیات ایسی ہیں جس میں براہ راست عمل کرنے والا، عمل پڑھنے والا کچھ چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا. تو ایسا بچہ جس کی عمر 10 سال 11 سال ہو، جو ابھی گناہ کبیرہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے اور وہ چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، اس کو بیان کرنے لگتا ہے. وہ وہاں سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کا سوال آ جاتا ہے. لیکن وہ عملیات ہیں. روحانیت میں بھی ایسا نہیں کیا جاتا، کیونکہ روحانیت ان چیزوں سے بہت دور اور بہت اوپر ہے، بلند ہے. روحانیت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل کرنے کے لیے جو ہم عبادات کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی قرآن پاک اور تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام میں سے جو ہم آیات کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں یا حروف مقطعات کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کو ہے. وہاں روحانیت میں بھی کہیں فاعل اور مفعول کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ جو روحانی لوگ ہیں وہ عملیات کو کوئی بہت زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، آج آپ 5 منٹ ایکسٹرا لے گیا. یہ 3 سوال ہو رہے ہیں، یہ نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ، اس میں ایک میں تو 7 سوال ہیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بشر